ایجوکیشنل پینرام مظہر علی کا سلام قبول ہو۔ آج ہم قائد اعظم بطور گورنر جنرل، ان کی کیبنٹ کون سی تھی اور ان کے دور میں کون مین عہدوں پر فیض تھے، ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم گورنر جنرل تھے، جس میں بعد میں اسی عہدے کو صدر میں کنورٹ کر دیا گیا۔ قائد اعظم کا عہدہ اس وقت گورنر جنرل تھا، اور ایک اسپیشل ریزولوشن کے تحت قائد اعظم کو ہر قسم کے اختیارات سے اکویپ کر دیا گیا، کیونکہ یہ ایک نیولی بورن سٹیٹ تھی، ایک نیا ملک تھا، اور اس کے لیے ابھی تک چونکہ کانسٹیٹیوشن بھی کوئی نہیں بنا تھا اور 1935 کے ایکٹ سے کام چلایا جا رہا تھا، تو کافی معاملات اور مسائل پیش آنے کی وجہ سے قائد اعظم کو مکمل طور پر اختیارات سے لیس کر دیا گیا۔ ان کے پی ایم تھے لیاقت علی خان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس منسٹر فار فارن افیئر یعنی وزیر خارجہ بھی اینڈ ڈیفینس، لیاقت علی خان منسٹر فار فارن افیئرز اینڈ ڈیفینس بھی تھے۔ بعد میں جو ہے ظفر اللہ خان کو شامل کیا گیا کیبنٹ میں، اور وہ منسٹر فار فارن افیئرز بن گئے۔ تو لیاقت علی خان پی ایم بھی تھے اور منسٹر فار فارن افیئرز اینڈ ڈیفینس بھی تھے۔ چندری گڑھ منسٹر فار کامرس انڈسٹریز اینڈ ورکس تھے۔ چندری گڑھ منسٹر فار کامرس انڈسٹریز اینڈ ورکس تھے۔ سردار عبدالرب نشتر منسٹر فار کمیونیکیشن تھے۔ راجہ غضنفر علی منسٹر فار فوڈ ایگریکلچر اینڈ ہیلتھ تھے۔ منسٹر فار فوڈ ایگریکلچر اینڈ ہیلتھ تھے۔ بعد میں عبدالستار پیرزادہ کو یہ پورٹ فولیو دے دیا گیا، اور ان کو جو منسٹری دی گئی وہ تھا ایویکیوئی اینڈ ریفیوجیز ری ایبیلیٹیشن، یعنی مہاجرین کا جو اخراج ہو رہا تھا ان کی وزارت دے دی گئی بعد میں۔ تو جوگندر ناتھ منڈل یہ ہندو تھے، اور یہی وہ تھے جو بعد میں چونکہ پاکستان میں جب اسلامک شدت پسندی پیدا ہوئی تو یہ انڈیا کے دورے پر آئے اور پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے، اور انہوں نے انڈیا میں ایک جھونپڑی میں اپنا ان کا اختتام ہوا۔ جوگندر ناتھ منڈل یہ منسٹر فار لیبر اینڈ لا تھے، منسٹر فار لیبر اینڈ لا۔ غلام محمد وہ بدبخت شخص ہے جس کو غلام محمد لنگڑا بھی کہا جاتا ہے، اور جس نے پاکستان کے ستیہ ناش کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔ یہ اس وقت منسٹر فار فائنانس تھے، منسٹر فار فائنانس یعنی وزیر خزانہ تھے۔ فضل الرحمان منسٹر فار انٹیریئر تھے، یعنی وزیر داخلہ تھے۔ انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن تھے فضل الرحمان۔ اچھا، شروع میں لیاقت علی خان، چندری گڑھ، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی، جوگندر ناتھ منڈل، غلام محمد، فضل الرحمان تھے۔ بعد میں دو منسٹرز اور بھی شامل کیے گئے، ظفر اللہ خان قادیانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور لیاقت علی خان نے پہلے وزارت خارجہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، بعد میں ظفر اللہ خان کو دے دی۔ منسٹر فار فارن افیئرز اینڈ کامن ویلتھ ریلیشن بنے۔ کامن ویلتھ تھے جو برطانیہ سے کنٹریز جو ان کی کالونیاں رہ چکی تھیں، ان کی ایک آرگنائزیشن بنا دی گئی کامن ویلتھ، تو یہ اس کے منسٹر بھی بنے، منسٹر فار فارن افیئرز اینڈ کامن ویلتھ ریلیشن۔ عبدالستار پیرزادہ بھی بعد میں شامل ہوئے، اور انہیں راجہ غضنفر علی سے جو ہے وہ منسٹر فار فوڈ ایگریکلچر اینڈ ہیلتھ ان کو بنا دیا گیا، اور ان کو ویکیوئی اینڈ ریفیوجی ری ایبیلیٹیشن راجہ غضنفر علی کو دے دی گئی۔ یہ مین منسٹر تھے۔ اس کے ساتھ ہی ملک فیروز خان نون جو بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے، وہ تھے اسپیشل انوائے ٹو مڈل ایسٹ، یعنی مشرق وسطیٰ کی طرف خصوصی نمائندہ تھے قائد اعظم کے، ملک فیروز خان نون۔ اس کے علاوہ ایک انگریز تھے جو بہت زیادہ فائنانس کے ماہر تھے، آرچیبالڈ راولینڈ کو قائد اعظم نے فائنانشل ایڈوائزر ٹو گورنر جنرل رکھا، یعنی یہ گورنر جنرل کے فائنانشل ایڈوائزر تھے۔ تو یہ مین تھے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پی ایم لیاقت علی خان تھے، وہ 7 منسٹر فار فارن افیئرز اینڈ ڈیفینس بھی تھے۔ چندری گڑھ منسٹر فار کامرس انڈسٹریز اینڈ ورکس،
سردار عبد الرب نشتر منسٹر فار کمیونیکیشن، راجہ غضنفر علی منسٹر فار فوڈ ایگریکلچر اینڈ ہیلتھ، بعد میں یہ وزارت عبدالستار پیرزادہ کو دے دی گئی، اور ان کے پاس ایویکیوئی اینڈ ریفیوجی ری ایبیلیٹیشن ان کو دے دی گئی۔ جوگندر ناتھ منڈل منسٹر فار لیبر اینڈ لا، غلام محمد منسٹر فار فائنانس، فضل الرحمان منسٹر فار انٹیریئر انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن۔ بعد میں ظفر اللہ خان آئے جن کو لیاقت علی خان نے اپنی منسٹری یعنی منسٹر فار فارن افیئر اینڈ کامن ویلتھ ریلیشن بنا دیا گیا۔ عبدالستار پیرزادہ کو منسٹر فار فوڈ ایگریکلچر اینڈ ہیلتھ دے دی گئی۔ ملک فیروز خان نون اسپیشل انوائر ٹو مڈل ایسٹ تھے۔ آرچی بالڈ راولینڈ فائنانشل ایڈوائزر ٹو گورنر جنرل تھے۔ چونکہ اس وقت لیک لوگوں کی بہت زیادہ کمی تھی تو قائد اعظم نے سوائے سندھ کے سر غلام حسین ہدایت اللہ کے علاوہ سارے گورنر جو تھے، قائد اعظم نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی جو انگلش جا رہے تھے ان سے، اور اس وقت باقی تینوں صوبوں کے، اس وقت 4 صوبے تھے، بلوچستان اس وقت صوبہ نہیں بنا ہوا تھا، بلوچستان کے اختیارات قائد اعظم کے پاس ہی رہتے اور یہ ایک جسٹ ٹیریٹری تھا، تو اس وقت 4 صوبے تھے سوائے سندھ کے، باقی سارے گورنر انگریز لگائے گئے۔ بنگال کے تھے فریڈرک بورن، بنگال کے گورنر فریڈرک بورن، پنجاب کے فرانسس موڈی، NWFP جس کو آج خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس وقت اس کا نام تھا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی سرحدی صوبہ، اس کے کننگ ہام تھے۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، اس وقت پاکستان کے قیام کے وقت 4 پروونس تھے سوائے سندھ کے، غلام حسین ہدایت اللہ کے علاوہ باقی سارے انگریز گورنر لگائے گئے۔ بنگال کے فریڈرک بورن، پنجاب کے فرانسس موڈی، NWFP کے کننگ ہام، اور بلوچستان اس وقت صوبہ نہیں تھا، اس کے سارے اختیارات قائد اعظم نے اپنے پاس رکھے۔ جتنی بھی اس وقت ہماری ڈیفینس فورسز تھیں، اس وقت رائل لفظ استعمال کیا جاتا، وہ بھی سارے انگریز لگائے گئے۔ رائل آرمی کے فرینک میسروی، ایئر فورس کے پیری کین، اور نیوی کے جیفرڈ۔ تو یہ مختصراً سا تعارف تھا قائد اعظم کی ایڈمنسٹریشن، اور انہوں نے جو گلدستہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اس عنوان سے میں نے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان افیئر کے عنوان سے وقتاً فوقتاً ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ اسپائرنٹس کا سب سے کمزور پہلو ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینکس ویری مچ، دیکھتے رہیے، خدا حافظ۔